بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیوم ایسے دن کے لیے لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ اس میں ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ قیامت والا دن اوپر حق ہے۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی ہے، آخرت کوئی نہیں، جبکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور اللہ رب العزت جو وعدہ فرماتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اب کفار کو چونکہ اپنے مال پر، اپنی تعداد پر بہت زیادہ غرور تھا، اور وہ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم صحیح راستے پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان کو، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی۔ جب اللہ کی پکڑ آ گئی پھر ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ اور یہ جو کافر ہیں وَأُولَٰئِکَ اور وہی لوگ ہیں ہم وقود النار آگ کا ایندھن۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا تو پھر ان کے مال اور اولاد اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے انبیاء کرام کی مخالفت کی، ان کی نافرمانی کی، تو کس طرح اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ موجودہ جو کافر ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت انہی لوگوں کی طرح ہے جو پہلے گزر گئے۔ کدأب آل فرعون فرعون کی قوم کی حالت کی طرح۔ دأب اس کا معنی ہوتا ہے حالت، کیفیت۔
آل فرعون یعنی فرعون اور اس کی قوم، تو ان کافروں کی حالت وہ فرعون کی قوم کی حالت جیسی ہے، والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کفار کو، ان یہود و نصارہ کو یہ اعلان فرما دیں، یہ گویا کہ ایک پیشین گوئی ہے۔ اس آیت کے بعد جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس طرح خیبر کے یہودی، یہ سارے مغلوب ہو گئے تھے۔ ان میں سے بنو قریظہ جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور خیبر فتح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی فرما دیجئے، للذین، لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ مستقبل کی ایک خبر دی کہ مسلمان غالب ہوں گے اور کفار مغلوب ہوں گے۔ تو اگر مسلمانوں کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہو تو وہ کسی بھی دور میں مغلوب نہیں ہو سکتے، وہ اس وقت بھی مغلوب ہوں گے جب وہ اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر کفار پہ غالب آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کافر مسلمانوں پر ایسے حملہ آور ہوں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی بھوکا آدمی دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے نبی جی، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی جی، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہۃ الموت، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور موت سے وہ ڈرنے لگے گی۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ دین کو چھوڑ کر دنیا داری کو اپنا لیں گے اور مرنے سے ڈریں گے، موت سے ڈریں گے، جہاد کو چھوڑ دیں گے، تو پھر کفار ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان آخرت سے محبت کریں اور موت سے نہ ڈریں، جہاد کا علم بلند کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔